الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے الذاریات کی ابتدا سے پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ پہلی 4 آیتیں جو ہیں وہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسری 2 آیتیں اس غرض کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ جیسے کہ روایت میں ہے، اور جب روایت میں کہوں تو اس کو پھر بخاری مسلم میں تلاش نہیں کرنا۔ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں ممبر پر تشریف لے گئے۔ تو ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ اگر کسی کو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پوچھیے۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ اب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں روایت، چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک شخص ابن القوا حاضر ہوا، کھڑا ہوا، والذاریات ذروا، تو بولے ہواؤں کی قسم۔ تو ذاریات کے معنی کیا؟ ہوائیں۔ ابھی جو وہاں مکالمہ ہوا اس کو بیان کر رہا ہوں، پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ فالحاملات وقرا، تو بولے بادلوں کی قسم۔ کون بول رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فالجاریات یسرا، تو بولے کشتیاں۔ فالمقسمات امرا، تو بولے فرشتے۔ اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ الذاریات، ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، گرد و غبار ہمارے یہاں کہتے ہیں جی۔ فالحاملات، ان بادلوں کی قسم جو وقرا، پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ دیکھتے ہوں گے نا ندی کنارے، سمندر کنارے جو بھاپ اڑتی ہے، یہ بوجھ۔ جاریات، ہمیشہ جاری یعنی کشتی، بسہولت چلتی ہیں۔ جتنی بھی کشتیاں ہیں سمندر میں بنسبت روڈ کے، بیل گاڑی اور ٹانگا اور یا آج کل کی گاڑیاں، وہ سہولت سے چلتی ہیں۔ اور تقسیم کرنے والے، اب جب یہ ہوائیں، پھر بادلوں کو بھی سب پانی بھرا ہوا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس پانی کو صورت میں بارش، جیسے بارش برستی ہے تو وہ فرشتے تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ دیہات میں رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے، جن کی ایک بستی ہے، محلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دریا کنارہ ہے، سمندر ہے، یہ بارش اگر محلے میں گر جائے ساری کی ساری تو زمین کھسک جائے مکانات کے نیچے سے، تو تقسیم کی جاتی ہے، اور مناسب مقدار میں بستی میں، محلوں میں، اور باقی پہاڑوں پر، سمندر اور دریاؤں میں۔ تو یہاں جو ملحوظ رکھنا ہے امرا، اسے سمجھنا ہے۔ ترجمہ تو مختلف کیا ہے، بعضوں نے کیا بحکم خدا، تو بحکم خدا تو ہر چیز ہے، لیکن امرا کے معنی یہ نکیرہ ہے، یعنی بہت اہم معاملے کو ہی وہ تقسیم کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اگر تقسیم نہ کی جائے، اتنا پانی ایک ہی جگہ پر برسے تو کیا حالت ہوگی دنیا کی، تو یہ ہے امرا۔ ابھی تو یہ قسم چل رہی ہے، اس کے بعد
ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو فرق ہے دیکھیں دونوں روایت میں. حضرت علی نے اعلان کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نہیں کیا، کسی نے پوچھا کہ ذاریات، تو وہی جواب دیا بعین ہی وہی، مگر اس کو کوڑے بھی لگوائے. تو کیا فرق ہوا؟ ایسا کیوں؟ آج بھی یہی ہوتا ہے. پہلے شخص نے جو سوال کیا تھا وہ جاننے کے لیے کیا تھا، اور دوسرے نے جو سوال کیا وہ جانچنے کے لیے کیا تھا کہ علی بھی یہی، علی نے جو جواب دیا وہ تو علی ہی کہتے تھے نا، وہ صحیح ہے یا نہیں. تو کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. اور وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ جاننے کے لیے نہیں، جانچنے کے لیے. تو سوال کیسا ہوتا ہے، جاننا جانچنا، وہ سمجھتے تھے. اب ہم شروع کرتے ہیں. کس بات کے لیے قسمیں کھائی گئی؟ دیکھیں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی. اچھا، بعض ترجمے آپ کو ملے گا صرف ہواؤں کا ذکر، ایک ہی بات ہے، ہوا ہی بادلوں کو اوپر لے جاتی ہے، ہوا ہی کشتیوں کو چلاتی ہے، اور ہوائی برسات کو فرشتوں کے اشارے پر بستی میں، محلے میں، دریا میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بات ہے یہ ترجمے میں. لیکن ہم نے چونکہ 2 صحابہ کرام سے جو مروی ہے اس کو اہمیت دی، اور وہ ترجمہ بھی غلط نہیں، اس کو اس طریقے سے موافقت کریں. اب سنیے گا، انما توعدون لصادق، اس کے لیے ان چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جس چیز کا خوف دلایا جا رہا تھا وہ سچا ہے، وہ بات سچی ہے. وہ کیا؟ کہ دنیا میں تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اپنے عمل کا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کے روبرو حاضر ہونا ہے. یہ وعدہ سچا ہے قسم کھا کر. اب قسم کھا کر مطلب کیا؟ کہ ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت جل جلال کو دیکھتے ہوئے قسم کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور گواہی کے پیش کر رہا ہے، حالانکہ یہ مخلوقات ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ ترجمانی کر رہی ہیں. آپ اگر غور کریں ہواؤں پر، بادلوں پر، کشتیوں پر، بارش برستی ہے اس پر، تو یہ آپ کو بتائیں گی کہ یقیناً اس کا کوئی چلانے والا ہے اور ذمہ دار ہے ہر فرد، اور اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہونا پڑے گا. یہ گواہی دے رہے ہیں. مگر ابھی دوسری بات سنیے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اب تھوڑا میرے ساتھ میں رہیے گا. اور دین کا مطلب کیا؟ دین قرآن شریف میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو سورہ صاد میں 29 پر جو آیت ہے نا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، تاکہ تدبر کرے، ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب مبارک اس لیے نہیں اترے کہ صرف پڑھیں. اب ترجمہ دیکھیں، تدبر. اب دیکھیں تدبر کیسا ہے، اور آج کے درس میں یہی تدبر ہے. ساتھ میں رہیے گا. دین کیا مطلب؟ دین اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ دین یعنی بدلہ، سزا. تو سزا خیر کی یا سزا شر کی، یہ دن. جہاں مگر کہیں گے دن تو وہ اردو ہو جائے گا. دین کیا ہے اس میں؟ تو وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، شر کی جزا ہو، خیر کی جزا ہو، یہ واقع ہونے والا ہے. اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پورا قرآن شریف شرح ہے. اب سنیے، ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ہے نا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام. کافرون میں لکم دینکم ولی دین. تو یہ تو ہمیں سمجھنا ہے، یہی تو تدبر ہے. تو ان الدین یعنی کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا مطلب؟
عقائد، مسائل، فضائل، اخلاقیات کا مجموعہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، مقرر کیا، اس کا نام کیا؟ دین۔ دوسرا دین، لکم دینکم، 80% لوگوں نے ترجمہ کیا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، مگر کھوج لگائیں، کسی نے تو کیا ہے، تمہارا دین کون سا؟ ان کے پاس کون سا دین تھا؟ تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ تم شرک کرتے ہو بتوں کی پوجا، ہم اس سے بری، مگر وہ بھی صحیح ہے، مجمل ترجمہ، چونکہ کئی تراجم جو ہے مجمل ہوئے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ دین، اور یہ دین چونکہ گزشتہ ہمارا سبق ہوا ہے کل کفار عنید، ضدی، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، شک، ریب اور مریض میں گرفتار، تو یہ شرح مالک یوم الدین۔ سنیے، مالک یوم الدین، یوم کا اضافہ ہے اور مالک کا اضافہ ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ میں؟ کہ جزا و سزا کے دن کا، اب یہاں دن ہوگا، یوم یعنی دین کے دن کا، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک۔ اب آپ بتائیے، کیا آج وہ مالک نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، مگر یہاں تک پہنچے نہیں، وہ آج بھی مالک ہے۔ تو کیوں کہا جائے گا جس دن یہ دین واقع ہوگا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تو کفار عنید، کفار معتد، مناع للخیر جو گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، سب اعتراف کریں گے یہ تو اس دین کا ہی نہیں، ساری دنیا کا یہی مالک تھا۔ اس وجہ سے تخصیص کر دی گئی کس کی؟ سورۃ الفاتحہ میں، مالک یوم الدین۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک مسئلہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ سورہ فاتحہ کی یہ شرح ہے، آپ کو ثابت کر کے دینا پڑے گا نا پورے قرآن کی۔ دیکھیے، حدیث قدسی ہے، مسلم نے اس کی روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیے غور سے سنیے، اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، چونکہ یہاں اکثر جو شافعی ہیں نا ان کے لیے بہت مفید ہوگی، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نصفین یہاں کیا کہتے ہیں؟ نصین، شارٹ کٹ، نصفین، آدھی آدھی، آدھی میرے لیے، آدھی سورہ فاتحہ۔ ولی عبدی ما سال، اور بندے کو جو مانگے وہ۔ اب دیکھو شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ اذا قال الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے حمد کی۔ الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، بزرگی بیان کی۔ یہ اللہ نص، اب یہاں نص کہتے ہیں، اصل میں وہ نصف ہے وہ اللہ کے لیے۔ جی جی، جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کے درمیان، نعبد معبود اللہ، نستعین میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں بندہ، ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل۔ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین، ھذا لعبدی ولی عبدی ما سأل، ھذا یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، کیا؟ ولی عبدی ما سأل، اسے نے مانگا، بھائی مانگا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ سورہ فاتحہ کی قرآن شریف شرح ہے، الف لام سے ناس تک پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی سورۃ الفاتحہ۔ ہاں، اب ایک مسئلہ میں سمجھاتا ہوں، یہ حاضر رہیں شافعی حضرات۔ یہ تو اچھا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں، یا علم ہوگا لیکن آپ میں سنجیدگی ہے میرے درس میں رہنے کی وجہ سے، چونکہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ بسم اللہ، بسملہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو معلوم ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے، مگر اچھا ہے کہ آج تک معلوم نہیں تھا۔ اب اس کا ہم علاج بھی بتائیں گے نا، نہیں تو پھر حرم میں، مدینہ میں آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے،
کیونکہ جب امام بسملہ نہیں پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے نا. ہاں اب آپ کو بتائیں، ذرا غور سے سنیے تو یقین اپنے دل سے گواہی دیجیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرماتے ہیں؟ اذا قال الحمد للہ رب العالمین. تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے. تو سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوئی؟ بغیر کسی جانبدارانہ کے کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمد سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 2 پوسٹ میں نے کیا ہوں، 2 پوسٹ. دیکھیے انعمت علیہم نعمتوں کا ذکر ہے اور ہنا مغضوب اور دال کا ذکر ہے. یہ آیت کیسے ہوگی؟ اب ہمارے ہاں یہ پرنٹ میں بسم اللہ پر ایک آیت کیوں؟ پہلے تو آپ نے مسئلہ سن لیے کو شافی حضرات نے کہیں بھی نماز پڑھے، جن کو معلوم ہے ہمارے ہاں کتراتے ہیں، یہ تو حنفی مسجد ہے. بھائیو اطمینان رکھیں، آپ کا دل وسیع ہو، علم وسیع ہو، کہیں بھی نماز پڑھیں. باقی یہ مسئلہ ہے ان کے نزدیک آئے تھے. اب میں آپ کو یہ پیچیدگی آپ کی دور کیے دیتا ہوں. ہندوستان میں، ہندوستان سے میری مراد پاک و بنگلہ بھی جس وقت ایک تھا، سب میں بڑا پریس کہاں تھا؟ بمبئی میں. یہ تاج کمپنی لاہور ہے نا یا کراچی، یہ بمبئی کی برانچ ہے، بعد میں نام تبدیل کر دیے. ممبئی میں رہنے والی کمیونٹی کون؟ کوکنی. یہ مسلک کون سا ان کا؟ شافی. تو اس طریقے سے مصحف شائع ہوا بسم اللہ پر نمبر 1. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کریمی پریس وغیرہ ساری دینی کتابیں وہاں سے چھپی ہیں، اور لبنان سے بھی اچھی پرنٹ چھپی ہیں، موجود ہیں آج تک کتب خانے میں. ایک وقت تھا تو مدارس میں بڑے مسائل پیش آتے تھے. اب دیوبند کا عروج ہوا، انہوں نے اس تختی کو تبدیل کر دیا، تو اب بسم اللہ پر آیت نہیں ملتی. مگر مجمع ملک فہد آپ دیکھیے، میں نے پوسٹ کیا ہوں، تو ہر مکتب فکر وہ اپناتے ہیں. تو ایک مصحف میں بسملہ پر آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، ایک نمبر نہیں لکھا ہوا ہے، اور الحمد سے. تو مسئلہ سمجھ میں آیا. یہ اصل میں کیا ہے، یہاں پر بھی ایک عروج تھا، یہاں امام شافعی اور احمد بن حنبل تو یہ معتقد تھے، تو یہاں دونوں. لیکن یہاں ایک عجب ہے کہ دونوں پرنٹ ہوتی ہیں. اب دونوں مصحف نکالیے، اور میں نے اس کا صفحہ بھیجا ہوں. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ صرف ہم نے بسملہ کا مسئلہ بتایا. اب رہا سورہ فاتحہ خلف الامام، تو انشاءاللہ سورہ مزمل کچھ دور نہیں ہے وہاں پر. تو یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ ناز تک انشاءاللہ مکمل کریں گے. اب سنیے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. بہرحال آپ لوگ سب اطمینان رکھیں، نماز پڑھیں، کوئی بسملہ پڑھے کوئی نہ پڑھے. اب دوسری قسم کھائی جا رہی ہے، سنیے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. جی، اور آسمان کی قسم. حبک جمع حباک، جو راستوں والا ہے. یقیناً تم مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو، یعنی تم اضطراب، قول مختلف. یوفکو، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. یوفکو مضارع کا صیغہ ہے، منہ پھیر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. انہو قرآن سے، من افک، جس نے ازل سے جس کا منہ پھیر دیا گیا. تو ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. قتل الخراسون، خراسون کا لفظ کئی دفعے گزر چکا ہے، ترجمہ کیے لوگوں نے. اٹکل تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. گمان، قیاس پھینکتے ہیں، یہ جو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. الذین فی غمرۃ ساہون، وہ غفلت میں مدہوش بیٹھے ہیں. سب تدبر کرنا ہے ابھی. حبک کیا ہے، گمرہ کیا ہے، ساہون کیا ہے، تو ساتھ میں رہیے. اسی کا نام کیا ہے؟ قرآن مبارک انزلنا لیدبروا. اب جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ گیا گمرہ کیا ہے. جی، تو پہلے حبک، اس کے پہلے جو لوگ میرے درس میں تھے ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. حبک کے معنی کیا کہ ہم نے راستے.
اور کہاں راستے؟ آسمانوں میں. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ طریق مکہ اور طریق المدینہ. آپ یہاں سے جائیے طریق مدینہ. مدینہ جانے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ شارع. طریق مکہ آپ کو حرم نہیں پہنچائے گا. شارع ستین، مسفلہ اور جو نام ہے. تو معلوم ہوا کہ طریق جو ہے بڑا وسیع ہے اور شارع کیا ہے؟ چھوٹا ہے. جیسے ہمارے یہاں محمد علی روڈ، آپ جائیے پھر عرب گلی. اب آپ بتائیے. اچھا چلیے اور بھی ایئرپورٹ پر شاید میں صحیح کہوں، ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو سب روڈ ہیں مگر جو اڑان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رن وے. روڈ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں ہے نا. اور جب اوپر جاتا ہے تو کیا؟ روٹ. ہاں، تاکہ اس کا رابطہ رہے. بھائی دنیا میں اتنے پلین اڑتے ہیں تو آپ نے رن وے نام رکھ لیا. تو آسمان میں کیا ہے؟ آسمان میں فرشتوں کے بھی راستے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا رکھ لیا؟ حبک. کتنے جنات ہیں، کتنے اور یہی نہیں، انگنت تارے ہیں. سورج چاند تو کیا نام رکھ لیا؟ مدار. اور فرشتے آتے جاتے ہیں، کتنے فرشتے؟ انگنت فرشتے. تو کیا نام؟ حبک. تو آپ یاد رکھیے گا. اب تو یاد رہے گا، اتنی مثالیں دیا. اب جب پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھو ایک شخص پڑھتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جب آپ پڑھیں گے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، ابھی آپ کے تصور میں رہے گا تو ثواب زیادہ ملے گا کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. اب سنیے، تم مختلف باتوں میں ہو. کیا مختلف؟ نبی بحیثیت نبی اور بحیثیت قرآن. بحیثیت قرآن کیا؟ قالوا اساطیر الاولین. کیا کہا؟ پچھلوں کے افسانے، داستان پارندہ کہا. پھر رسول کے بارے میں کیا کہا؟ آیت بتلانے کی ضرورت نہیں. شاعر، ساحر، جادوگر، کاہن، ہے نا، مجنون. پھر کیا کہا؟ امین، صادق. اللہ امین بھی کہتے ہو، صادق بھی کہتے ہو، امانتیں بھی رکھتے ہو، جادوگر بھی کہتے ہو. تو کیسے اضطراب میں ہو؟ شک میں، ریب میں، مریب میں، مریض میں، کیسے پیچیدگی میں ہو؟ اس لیے کہا قول مختلف. مگر اب سنیے، منہ پھیر رہا ہے کو اس سے، قرآن سے، رسول سے، جو ازل سے اس کا منہ پھیر دیا گیا. اس کا مطلب بہت آسان ہے سمجھنا، کیونکہ جو شخص اتنی وضاحت کے بعد اور اس سچائی کو قبول نہیں کرتا ضد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق اس کی دستگیری نہیں کرتی. لہٰذا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. بھائی جسے اللہ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ قتل الخراسون. تو یہ ایسی اٹکلیں مارنے والے، پھینکنے والے، آج کل اس کا کیا فیک نیوز، یہ سب فیک بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، پھینکتے ہیں. وہ تو اردو والوں نے کیا ہے، قیاس پھینکتے ہیں، قیاس مارتے ہیں، کرتے نہیں. مگر اب سنیے، یہ کون لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، ساہون اور مدہوش ہیں، بھولے ہوئے ہیں. اب یہاں آپ کو گمراہ سمجھنا ہے. گمراہ تو بہت آسان ہے، اور ساہون بھی سمجھنا ہے. آپ کے کام آئے گا یہ اور ثواب بھی ملے گا، تو ساتھ میں رہیے. دیکھیں گمرتن کے معنی کیا؟ آپ کبھی یہ تمیز لیتے ہیں عربی ہوٹلوں سے، اور فطیرہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پراٹھا. عربیوں سے، ہمارے لوگوں سے نہیں. تو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتا ہے غمر یا شیخ، غمر یا شیخ. کیا مطلب؟ غمر. ہاں، کچے پن کو دور کرو. جب دیکھتے ہیں لائن لگی تو تنی روٹی کچی نکالتے ہیں. بھائی غمر یا شیخ، کچے پن کو دور کرو. تو یہ فی غمرتن، انہوں نے حق بات کو دور کیا، مٹایا انہوں نے، فی غمرتن. اب اس کا مجازی معنی لیا گیا. یہ ایسے لوگ ہیں، قرآن تمہارے سامنے ہے اور تم نے اس حق بات کو مٹا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے رسول سے وَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّى حِينٍ.
انہیں ان کی ضلالت میں چھوڑے رہنے دو ایک وقت تک. کون سا وقت؟ موت کا وقت، یا انہیں جو مہلت دی گئی اس وقت تک، پھر ان کی گرفت ہوگی. تو یہ دوسری دفعہ آیا ہے. تو گمرتن کے معنی کیا کریں گے؟ ضلالت، یعنی حق بات کو انہوں نے مٹا دیا، گمراہی. ساہون، ذرا ساتھ میں رہیں. ساہون معنی کیا کریں؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں مدہوش. ساہون کے معنی بھولنا. یہ جہالت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ہے نا. اب سنیے سورہ معاون ہی وہاں پر بھی ہے عن صلاتہم ساہون. جی اس کو یاد رکھیں تو یہ میں جو بتلانا چاہتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا. ایک تو ہم نماز میں سجدے سہو کرتے ہیں، وہ بھی سہو، اور سورہ معاون میں ساہون. اور نسیان کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا، کیا ان نسینا واخطانا. تو نسیان، سہو اور ساہون کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق ہے عن کا. تو سنیے گا، یہ بھول چوک ایک کسی چیز میں ہوتی ہے، یہ معیوب نہیں، یاد کیجیے، کسی چیز میں. اور بھول کسی چیز سے یہ خطرناک ہے. دیکھیے ان، یہ ان کے معنی من کے نہیں ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سے، کیونکہ کوئی بھی زبان اتنی کامل نہیں ہے جو صحیح ترجمہ کر سکے. من کے معنی بھی سے، ان کے معنی بھی سے، با کے معنی بھی سے. اس کو ذہن میں رکھیے. کسی چیز میں بھولنا یہ معیوب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں آپ سے بھول صادر ہوئی نا. نسیان صادر ہوا، 4 کے بجائے 2. تو پھر کیا ہوا کہ کسی نے پوچھا بڑے ادب احترام سے، تو 2 رکعت پھر دوبارہ پڑھی اور سجدہ سہو کیے. تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ بھی بتا دیں گے آپ کو سجدہ سہو کا. تو کسی چیز میں بھولنا عیب نہیں. اور ساہون جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز سے جو غفلت برت رہے ہیں، یہ خطرناک ہے. تو یہ کس سے تھے؟ قرآن سے غفلت برتی انہوں نے. قرآن میں اگر آپ بھول جائیں یہ معیوب نہیں، پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن سے غفلت ہی برتی. اب یہ بھول سے یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اصل میں غفلت انہوں نے برتی کس سے؟ ساہون سے. تو جو الفاظ ہیں آپ نے یاد کر لیے، گمرہ، ساہون اور خراسون. اب ایک مسئلہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ یاد نہیں رہتا لوگوں کو. دیکھیے ہمارے یہاں تو عجب حالت ہے، جہاں امام سے سہو ہو گیا خطرناک، دوبارہ نماز پڑھو ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کمپلیٹ کیا تھا. لیکن طریقہ کیا ہے؟ یہاں کنفیوز ہو رہے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے نا، اس میں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ سے وہ کرتے ہیں، اور پھر 2 سجدہ سے کرنے کے بعد پھر تحیّد، کیا اس کا نام؟ تحیّات اور تشہد. تشہد اور سلام پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وجہ سے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اچھا اگر آپ امام بھی بنے تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں. تو میں ایک ایسا قاعدہ بتا رہا ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے. دیکھیے مان لیجیے سہو 2 قسم کا ہوتا ہے، یا آپ بھول گئے کمی کی یا زیادتی کی، ہے نا. جیسے ایک ہی مغرب کی میں مثال دے رہا ہوں. آپ جو ہے 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا تھا، آپ کھڑے ہوئے تو کمی کی نا. اچھا آپ کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ نہیں سکتے. اب جب آپ نے کمی کی ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں کمی ہوئی ہے، تو آپ سلام سے پہلے اس کمی کو پورا کریں. تو آپ کے 2 سجدے سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کمی کا بدیل ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ ہے کوئی؟ بالکل آسان. اچھا اسی مغرب کی نماز کی مثال دیتا ہوں. آپ 3 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، 2 کے بعد اگر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ فرض میں کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اب چوتھی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے زیادتی کی. اب آپ کو بیٹھنا چاہیے کہ چوتھی رکعت ہی نہیں ہے مغرب میں، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ زیادتی کی ہے. اب زیادتی کی ہے، پھر آپ سلام سے پہلے نماز میں 2 اور سجدے بڑھا رہے ہیں. یہ کیا کوئی حکمت ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں. نہیں، آپ نے زیادتی کی ہے تو سلام پھیر دیں، 1 سلام، پھر 2 سجدے سے وہ کریں، پھر بغیر کوئی تحیات، تشہد، سلام پڑھے بغیر سلام پھیر دیں. واضح ہو گیا؟ انشاءاللہ یاد رہے گا. بہت آسان ہے جی. اب سنیے گا، یسألون ایان یوم الدین.
ہاں پوچھتے ہیں یہ جزا سزا کا دن کب ہوگا. یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. جواب دیکھو کیسا مل رہا ہے. جس دن نار میں یہ لوگ تاپے جائیں گے. چکھو فتنتکم تمہارے ان اعمال کا مزہ جس نے تمہیں فتنے میں مبتلا کیا تھا اور جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ یسألون. دیکھیں سوال جو تھا ایک تو جاننا، دوسرا جانچنا، تیسرا مذاق اڑانا. یہ مذاق اڑانا. تو یہ جو سوال کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ جاننے کے لیے نہیں، جانچنے کے لیے بھی نہیں. مذاق، استہزاء تفسیر میں ملے گا. پورا قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو نفرت کہیں نہیں. پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے. فقولوا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا. اب جو کوئی ایسی بات پیش کریں کہ بھائی مشرک ہے، بدعت ہے، اس کا احترام کرنا منع ہے، عزت کرنا قرآن سے ثابت نہیں. سب کے ساتھ پیار و محبت سے رہیے، ورنہ پھر اپنے دین کی ترویج کیسے ہوگی؟ تو احادیث کو ٹٹولنا ہے. احادیث پر توکل کر کے بات نہیں بنے گی. جس طریقے سے قرآن شریف شرح ہے سورہ فاتحہ کی، احادیث شرح کس کی؟ قرآن کی. تو سنیے گا، یہاں ہم جو بات کر رہے تھے کہیں بھی آج تک ہمارے درس میں آج تک آپ نے کہیں سنا محبت، الفت؟ مگر یہاں آپ دیکھیے سوال کر رہا ہے، جواب کتنا تلخ ہے. جس دن یہ کیا آنکھ پر تپائے جائیں گے، جیسے لوہا، تانبا، شیشہ، پیتل تاپا جاتا ہے. اور پھر کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ چکھو فتنہ، آزمائش. تمہارے وہ کرتوت تمہارے لیے فتنہ بنے، تمہارا تکبر، تمہارا غرور جس نے تمہیں گمراہ کر رکھا اور تم شور مچا رہے تھے. کہاں ہے قیامت؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ تو ایسا کیوں؟ اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ رحمان و رحیم ہے. ان لوگوں کی ذہنیت، ان کی شرپسندی، ان کی ضد، ان کی ہر دھرمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا جا رہا ہے. نہیں تو پھر اسی کو اپنائیں گے. کوئی بھی سوال کرے تو نہیں. تو اس کو نوٹ کر لیے اور جواب دیں، ان لوگوں کو مطمئن کریں. اب اللہ تبارک تعالیٰ متقین کا ذکر کر رہے ہیں. ذرا سنیے. ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یقیناً متقی لوگ سدا بہار باغوں میں اور چشموں میں رہیں گے. اب اتنا پر لطف انداز ہے، ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جنت میں تو چلے گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. لیتے رہیں گے جو ان کا رب انہیں دیتا رہے گا. اللہ اللہ، اللہ دینے والے دیتے رہیں گے، اخذ نہیں ہے. جو ان کا رب انہیں دے گا اتہم، لیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے. ہو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے. جب ساری نعمتیں جو نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ تصور کیا، پھر پوچھیں گے کہ اور کچھ چاہیے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا چاہیے؟ سب کچھ ملا. نہیں بولے دیدار الہی. کیسا یہ ہے، کیسا منظر پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اب ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. یہ خوبیاں ہم میں سے ہر ایک کو پیدا کرنا ہے. کیسا انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا. اپنے محبوب لوگوں کا کیسا ذکر کر رہے ہیں اور جن کی ذہنیت خراب ہے ان کا کیسا ذکر کر رہے ہیں. تو سنیے پہلی خوبی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ پہلے ہی دنیا میں نیکوکار تھے. تو دنیا میں نیکوکار بنے، بھلائی کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا. لیکن اب سنیے، اب تھوڑا ساتھ میں رہیے، پھر تدبر کا مسئلہ ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. دوسری خوبی، اور رات کے بہت کم حصے میں سوتے تھے. ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے یہجعون کے معنی سوتے تھے. ہے کوئی دوسرا لفظ؟ کوئی زبان ایسی ہے نہیں.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنۃ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اونگ، نوم کا بھی کیا؟ سونا، یعنی نیند ہے نا. تو یہاں پر نیند اور سونا ہمارے ایک ہی ہے. تو نوم کے معنی بھی نیند، سونا. یحجون کے معنی بھی نیند. چلیے اور لے چلتے ہیں سورہ کہف میں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ دیکھیں گے تو ان کو بیدار سمجھیں گے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اچھا رقود بھی سوئے ہوئے، کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. تو پتہ چلا ترجمے میں کتنا نقص ہے. اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں کیا نوم کے پہلے لا سنتن، سنتن. کیا فرماتے ہیں؟ نوم. کیا فرماتے ہیں؟ رقود. کیا فرماتے ہیں؟ یہجون. مگر ترتیب اس طرح رکھیں، سنتن، یہجون، نوم، رقود، پھر موت. تو ساتھ میں رہیے. یہ ہے تدبر. کیا مطلب سنتن کا اور اونگ کا؟ گاڑی چلاتے وقت اونگ آتی ہے نا جی. مسجد میں ابھی جمعہ کو بیٹھیں گے تو اونگ آتی ہے. ہم کہتے ہیں لڑکتے ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کیا یہ اونگ کی ترجمہ ہے نا جی. مگر ہے کیا بھائی؟ گاڑی چلاتے ہوئے اگر اونگ آئے تو چاہے کہ گاڑی سائڈ میں کر کے آدھا گھنٹہ سو لیں. اچھا کمپیوٹر پر کام کرنے والوں کو بھی اونگ آتی ہے. کتابوں کا مطالعہ کریں، خاص کر تفسیر کا، تو اونگ آتی ہے، لڑکتے ہیں. ہاں تو یہ سب بتانا ہے آپ کو تاکہ خیال میں رہے، اتنی مثالیں دینا پڑتے ہیں. تو اب اونگ کسے کہتے؟ اونگ کسے کہتے؟ یہ ابتدائی مرحلہ ہے جو صرف سر تک ہے. اب وہ تفسیر والوں نے سر، تو ہم اس کو سمجھیں کہ دماغ تک ہے. یہ کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ ہے. اب جب اس کا اثر دل پر ہوگا تو گاڑی کے ٹھوکنے کی آواز آئے گی یا مسجد میں دھڑام سے گرنے کی آواز آئے گی. اسے کیا کہیں گے؟ نوم ہوتا ہے نا. چونکہ پہلے اونگ آئی، پہلے سنتن، پھر یہ کہاں پہنچی؟ دل پہ کنٹرول کر لیا. تو اللہ محفوظ رکھے. بھائی مسجد میں تو ٹھیک ہے، جا کر وضو کر کے آئیں گے. تو یاد رکھیے جب یہ دل پر اثر کر جائے تو وضو نہیں رہا. اب یہجون کیا ہے؟ تو یہاں سے درس سے ہم چلیں گے. ان سے پہلے رکوع سے فارغ ہوتے ہیں. رکوع سے بچیے. دیکھیے اصحاب کہف کیا تھے؟ وہم رقود. یہ اللہ کی جانب سے تھا. کیا مطلب رقود؟ یہ نوم سے بھی گہری نیند کہ شیر چیتے چلا رہے ہیں. وہم رقود. تم کیا سمجھو گے کہ وہ بیدار ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے جی. لیکن دنیا میں جو گولیاں کھاتے ہیں نیند کے لیے یا نشہ کرتے ہیں، وہ رقود میں جاتے ہیں. کچھ پتہ نہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے. سنیے، سینہ، نوم، رقود اور بعد موت جی. تو خیال رکھے گا اس کا. بہرحال یہ ہم نے ساری لغتیں آپ کو بتائی تاکہ افادیت ہو، علمی افادیت. اب چلتے ہیں یہجون. یہجون کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام یہجعون ایک، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سنیے، وبالاسحار هم یستغفرون. یہ تیسری خوبی ہے. اور سحری کے وقت یعنی سحر، یعنی جسے ہم کیا کہیں گے، تہائی رات کا تیسرا حصہ استغفار کرتے ہیں. تو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہے. سنیے گا، قلیلا من اللیل ما یہجعون. تو ان کا سونا نوم اور سنا کے درمیان. دیکھیے رات کو اچھا ڈش کھا کر سوئیں گے نا تو نہ سنا حاصل ہوگی اور نہ یہجون، بلکہ نوم کیا رکوع کے قریب چلے جاتے ہیں. رات کا کھانا ان کا مغرب بعد ہوتا تھا، وہ بھی لائٹ، مرمرے، کھجور، دودھ. تو ان کا سونا یہجعون. ہم تو مرغ مسلم کھانے والے ناممکن. اور پھر کھانا آج کل ہمارا کب؟ 11 بجے 10 بجے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کب کھاتے، 12 کے 1 جی. تو یہجون کو تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہجون سمجھے کہ جو آدمی مغرب تک سوئے گا تو 3 بجے تو اٹھ جاتا ہے. تو قلیلاً یہ تعریف کر رہے ہیں. یہ بھی بھولیے گا نہیں، خوبی بیان ہو رہی ہے
کہ متقین بنیے، جنت میں جائیے، اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر یہ صفات پیدا کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جو ابھی جاب کر رہے ہیں اور جو درس و تدریس میں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ درس چھوڑ کر پھر یحجون میں چلے جائیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، چونکہ درس جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اس سے یحجون والے لوگ پیدا ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے پیدا ہوں گے تو ثواب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی ہاں جی. تو یہ یحجون ہے. وہ بالاسحار، دیکھو سحر، یہ سحر کیا ہے جانتے ہیں؟ سحر حدیث سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں نا. وہ 3 سوالات ہیں کہ میں استجیب، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں دے دوں، کوئی پھر ہے سوال یعنی کوئی پکارنے والا، کوئی پکارے میں جواب دوں، کوئی مانگے میں دوں، ہے نا، کوئی طلب کرے بیماری سے شفاعت کیا. تو یہ حدیث جو ہے بہت مشہور ہے. تو اس سلسلے میں یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے. دیکھیے ہر تہائی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کوئی گھنٹہ ایسا ہے پوری دنیا میں جہاں رات کی تہائی نہ ہو، آپ حساب لگائیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسمانی دنیا پر رہتے ہیں؟ ایک سوال. بھائی فجر کی اذان ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ پھر شروع ہوتی ہے، پھر ظہر کی ہر جگہ اذانیں نمازیں ہو رہی ہیں، کبھی گیپ نہیں، خلا نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آسمانی دنیا پر دیکھو، آپ دیکھیں نقشہ نکالیں. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی صفات کو بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس سحر میں اٹھیں اور عبادت کریں تو ہمیں اس کا جو ہے بڑا اجر ملے گا. یہ بہترین وقت ہے، ہمیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں. تو یہاں تو صحابہ کرام کی مثال ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال، ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، علامہ اقبال جو ہے متاثر تھے. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کی مثال ہمارے لیے کافی ہے، مگر وہ بھی ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا. اور ہمارے ہندوستان کے جو شخصیتیں آج بھی جانتے ہیں. امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین ہر گھر میں رہتی تھی، اور پورے ہندوستان سے مراد میری پاک بنگلہ جب ایک تھے اس وقت یہ شعر انہوں نے بنایا ہے. اور جیسے کہ عطار ہیں جو فرید الدین، ان کا سرنیم عطار تھا، اور راضی ہیں، تو توجہ دے رہے ہیں چونکہ ہمیشہ جو حالات حاضرہ ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، یہ کہہ رہے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سحرگاہی یعنی اگر آپ سحر میں نہ اٹھیں، اللہ سے اپنا قرب پیدا نہ کریں تو یہ اتنی بڑی جو علامت ہے بڑی ہندوستان کی، یہ آپ نہیں بن سکتے. بھائی شمس تبریز لوگوں کو بڑا بننے، یہ اصل میں صوفیہ ہیں، مگر چونکہ ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے یہاں ان کا کافی اثر ہے. باقی آج تو ہمارے سامنے تو قرآن و حدیث ہے، مگر ایک مثال ہے کہ شمس تبریز بننا ہے تو مولوی نہیں بن سکتا، اسے ڈوبنا چاہیے. مطلب کس میں؟ ان کے جو اخلاق تھے، اور یہ حقیقت ہے، ان میں جو الفت و محبت تھی تو غیر ایمان ان کی الفت و محبت سے، اخلاق سے لائے. انہوں نے کوئی یہاں قرآن نہیں سمجھایا تھا، اخلاق اور محبت. تو یہ ان کا مقصد ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک علامہ آدمی مفکر اسلام، تو ان کا منشا بالکل صحیح ہے. تو ہم نے یہ بتلا دیا آپ کو، آپ سنیے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جی، اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی. یہ چیز سمجھنا ہے. دیکھیے ایک شخص مانگتا ہے، آپ کے در پہ آتا ہے، مگر کچھ لوگ اتنے یعنی کیا کہتے ہیں شرم و حیا کا پیکر کہ وہ ہاتھ مانگتے نہیں پھرتے. تو ہمارا فرض ہے کہ یہ محروم ہیں، انہیں جا کر دیں، کھوج لگائیں کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کون فقیر. اور یہ ہونا چاہیے. محلہ اور بستی میں لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، پوچھنا کہ بھائی فلانا گھرانہ کیسا ہے، محتاج ہے. اور یہ اس قسم کی آیت پہلے بھی آ چکی ہے، تو اس کا خیال رکھے گا. اب دوسرا نقشہ شروع ہو رہا ہے. بہرحال یہ متقین کے صفات ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم میں سارے صفات پیدا کر دے. اب سنیے گا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہارا رزق ہے.
اچھا وفی الارض آیات للموقنین، ہاں زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں زمین میں غور کریں، اس کے پہلے تفصیل سے بیان ہوا ہے اس زمین کو کہ یہ کیسی کتنے سالوں سے یہ ہے اور آپ کی اطاعت کرتی ہے۔ آپ کھیتی بنانا چاہیں، بلڈنگ بنانا چاہیں، کہیں نالا بنانا چاہیں، نہر، دیکھیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، مگر کون جو یقین رکھے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے آپ میں غور کریں۔ ہمیں چیزیں تو نظر نہیں آتی، ہمارے آتے ہیں اور پیڑ جو ہمارا جو سسٹم ہے پانی وغیرہ، آپ دیکھیں صرف آپ پانی پیتے ہیں اور بذریعہ پیشاب کے خارج ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اس سے پوچھیں جس میں رکاوٹ آ گئی کیسے چکھتا ہے اور کیسے اندر فلٹر ہوتا ہے، تو خود ہی میں دیکھیں یہ بھی ترجمانی کرتے ہیں کہ یہ لصادق دین واقع یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس پر آپ کتنا بھی بیان دیں۔ اور وفی السماء رزقکم کہاں پہنچے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو کیا تم دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی آسمان میں۔ آسمان میں رزق کا مطلب کیا؟ دیکھیے اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ یہ بارش جو ہے نا کہاں سے برستی ہے؟ ہم کہتے ہیں آسمان سے، آسمان کا مطلب اونچائی، اوپر۔ اس کی تقسیم بھی اللہ کی جانب سے۔ پھر ہمارا رزق جب روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے تو کہاں سے حکم نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے آسمان سے، سب آسمان سے۔ اور جو تم وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ بھی سب آسمان سے۔ تو سمجھ میں کوئی دشواری نہیں ہے، سب کچھ آسمان میں۔ تو اب قسم کھائی جا رہی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اور رب کی قسم کون سا جو آسمان و زمین کا ہے، یقیناً یہ حق ہے، سچا اور پکا ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ دیکھو ہم بات کرتے ہیں، کسی کو شک ہوتا ہے، ریب ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، مریب ہوتا ہے، جب تم آپس میں بات کرتے ہو تو کتنا یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہماری باتیں یقینی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے اس صورت کا ایک حصہ پورا ہوا۔ اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو دوسرے حصے میں کئی حصے ہیں، مثال کے طور پر ضیف ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ ہم آج ایک حصہ آج لے لیتے ہیں۔ تو ساتھ میرا یوں نہ سمجھیے کہ قصہ ہے، یہ پورا 1.5 صفحہ قصہ ہے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس حدیث تو کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بات، کوئی بھی کہے بات، انسان کہے، فرشتہ کہے، کوئی بھی اسے حدیث کہتے ہیں۔ باقی یہ کہ اصطلاح میں حدیث کون سی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ حدیث ہے۔ تو حدیث ضعیف کو بھی حدیث کہتے ہیں، من گھڑت کو بھی حدیث کہتے ہیں نا، حدیث ضعیف غریب صحیح حسن، تو حدیث یعنی بات۔ اب اگر وہ مرفوع ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو حدیث ہے صحیح، روات صحیح ہیں۔ تو یہ حدیث یعنی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے ان کی بات آپ تک پہنچی، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو حل سے کیوں؟ یعنی کچھ اہم بات ہے، جیسے کہ تقسیم کیا فرشتوں نے پانی کو، تو ایک اہم بات ہے نا، تو اس وجہ سے حل کے ساتھ۔ اچھا آپ دیکھیے ضیف ہے، ضیف، اور آگے کیا ہے؟ المکرمین۔ تو مکرمین تو آپ جانتے ہیں، قرآن کریم، رب کریم ہے نا، کریم یعنی معزز، احترام، قرآن احترام کی چیزیں مکرم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو وہ مہمان کیا تھے؟ کریم تھے، معزز تھے۔ اب ذرا غور کریں کتنے تھے؟ ضیف کے معنی کیا؟ مہمان۔ دیکھ رہے نا قرآن کا، ضیف کے معنی مہمان اور مکرمین کے معنی 2 سے زیادہ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر بھی لیا جاتا ہے تو ضیف، لیکن اب آپ کہیں گے ایک مہمان نہیں تھا، ساروں نے ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، تو مہمانوں ترجمہ کہاں سے آیا؟ مکرمین۔ اب کتنے تھے؟ 3 کیوں؟ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، ایک جماعت تھی۔
تو ان کا قصہ سنیے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. وہ داخل ہوئے سے مراد کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے مکان میں تشریف لائے. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو بولے سلامن، کیا کہا؟ سلام. جی تو جواب میں کہا سلام قوم منکرون. یہ نکرہ گزشتہ سبق ہو چکا ہے ہمارا، نکرہ ہوا ہے نا جی. آج تھوڑی اور تقویت ملے گی. لوگ سمجھتے ہیں نکرہ یعنی ایک، بھائی نکرہ یعنی کیا؟ کسی شخص یا کسی اشخاص یا چند اشخاص یا کوئی چیز یا چیزوں کا تعین کا معنی نہ دے. تو دیکھو فرشتے کتنے تھے؟ 3 5 7. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سلام، دل میں کہہ رہے ہیں کہ یار پہچانتے نہیں. میں ہمارے یہاں آتے ہیں نا مہمان، فوراً بچی آواز دیتی ہے مہمان ہے، جانتے نہیں. تو کیا ہو گئے؟ منکرون. نکرہ ہوئے کہ نہیں؟ تو نکرہ میں 1 3 5 7 10 کسی چیز کا تعین نہ ہو، اور معرفہ میں 1 2 3 5 10 جب کسی کا تعین ہو. یہ تعریف تو گزشتہ آپ نوٹ کر لیے تھے نا جی. تو دیکھیے جو آئے تو بستی میں، اس بستی میں ایسے لوگ نہیں تھے، کبھی نہیں دیکھا آپ نے. یہ تھے کون؟ فرشتے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے. اس لیے من میں کہا کہ قوم. اچھا سلام جو ہے یہ سلام، اب کیا ہم بھی شروع کر دیں سلام؟ تو بولے سلام نہیں، یہ بھی جائز ہے، سلام ہے. مگر ہماری سلام کیا؟ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کا کہ جائیے، فرشتے بیٹھے ہیں، کہیے السلام علیکم. تو فرمایا السلام علیکم. تو فرمایا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر وہ حدیث معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے ایک شخص آیا، کہا کہ السلام علیکم. آپ نے جواب دیا، فرمایا 10. یاد ہے نا؟ پھر دوسرا آیا ورحمۃ اللہ، فرمایا 20. پھر تیسرا آیا برکاتہ اضافہ، فرمایا 30. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا عجلت میں سلام تو بھی جائز ہے. بہرحال ہمیں جو سمجھنا ہے، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. بعجل سمین، فراغ یعنی کیا؟ چپکے سے جانا. یعنی فرشتے آ کر، وہ فرشتے تو یہ تو جانتے نہیں تھے، وہ مہمان آ کر بیٹھے. اب جب بیٹھے تو پہلا کام جو انہوں نے کیا، اپنے گھر والوں کی طرف گئے. یعنی ایسے گئے کہ جیسے ان کو کوئی خبر نہ ہو. نہ پوچھیں گے نا کہاں جا رہے ہو، بھائی اپنے مہمان کو بٹھائے چلے بیٹھے اور سیدھا اندر چلے گئے. یہ ہے فراغ کے معنی، فارغ ہو گئے. تو ایک موٹا بچڑا، سمین یعنی موٹا، اور وہ دوسری جگہ پہ بھنا ہوا لے آئے. ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے تو بھنا ہوا ہی آتا ہے نا. اب سنیے، فقربہ الیہم قال الا تاکلون. پیش کیا تو مہمان نے کیا کرنا چاہے؟ بسم اللہ، کھانا شروع کرنا چاہے. وہ کھاتے نہیں. تو بولے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اور کیا ہوا؟ فوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم. تو محسوس کیا ان سے، ان کی جانب سے ڈر. کیا ڈر؟ خیفہ، اسے سمجھنا ہے. تو بولے کہ لا تخف، مطلب ہے کہ ان کے چہرے نے ترجمانی کر دی. فرشتے سمجھ گئے، بولے لا تخف، نہیں ڈر محسوس مت کرو. او بشروہ بغلام علیم. چونکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو علیم خوب جاننے والا. دوسری جگہ پر ہے، اس کا ذکر ہے اسحاق و یعقوب. جی اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ ڈرے کیوں؟ کیا ڈر؟ تو اس میں عجب حکایتیں لکھی ہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ چونکہ مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو دشمن ہے. یہ دستور تھا عربوں کا. آپ کی جس نے چائے نہیں پی، تو آج کل تو خیر بہت عذر والے ہو گئے، اس وقت اتنی بیماریاں نہیں تھیں نا، یہ شوگر بیگر نہیں رہتی تھی پہلے. تو دشمنی تھے جو آپ کی چائے نہ پئیں، مشروبات نہ پئیں. تو بعضوں نے یہ لکھا ہے. تو ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کیوں ڈرے کہ یہ جو جماعت ہے، جب انہوں نے کہا کہ لا تخف تو بتلا دیا کہ ہم فرشتے ہیں. تو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جو ہے نہیں کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ہیں. بہرحال دونوں تفسیر کی گنجائش ہے، لیکن کسی کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا، کسی کی تفسیر میں یہ، تو اس کو آپ کے ذہن میں رہے کہ یا تو دشمن ہوں گے یا کہ یہ کسی مہم پر آئے ہیں.
اچھا اب سنیے، اب جو آیت ہے نا اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. تو یہاں تک ہم ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ 27واں پارہ آئندہ درس کے لیے. مگر یہ دلچسپ ہے. فَأَقْبَلَتْ متوجہ ہوئی، فی سرۃ جلدی سے، فسکت وجہ اپنے چہرے پہ تماچا مارا. یہ عورتوں کی صفت ہے نا، جب کوئی عجب باش تو کوئی انگلی دباتی منہ میں، کوئی تماچا مارتی ہے. اور بولی کہ عجوز، دیکھو عجوز یعنی کیا؟ بوڑھی، اور عقیم یعنی بانجھ. اچھا اس کو خیال میں رکھیے. دیکھیے کبھی گرامر میں اختلاف ہوتا ہے. قاعدہ ہے کہ مسلم تو مونس کے لیے فیمیل کے لیے تا لگاؤ، مگر یہاں نہیں، بوڑھی کے لیے عجوز، اور بوڑھا مرد کے لیے کیا؟ شیبہ یا لگیے. علامہ تو مذکر ہے مگر تا لگیے. تو اس کا خیال ہے، یہ تو عربی کے اسلوب ہے. تو اس نے اپنے وجہ پر ماری. اچھا چیخی، سرتن یعنی کیا؟ وہ چیختی ہوئی آئی. لیکن اب یہاں میں آپ کو تقابل کراتا ہوں کہ سورہ ہود میں 70 نمبر آیت پر دیکھیں کیا ہے، تاکہ اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے. دیکھو 70 میں کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. یہاں کیا ہے؟ فی سرۃ فسکت. اور سورہ ہود میں 70 میں کیا ہے؟ قائمۃ فضاحکت، ہنستی. فبشرناہ بغلام علیم. پھر اسی طرح سے. اب فرق کیا آیتوں میں؟ تو جنہوں نے وہاں تفسیر لکھی ہے، یہ آیت مستحضر نہیں تھی. انہوں نے وہاں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے بشارت دی تو وہ ہنسی. ایسا نہیں ہے، بشارت دینے پر نہیں ہنسی. تو سن لیجیے گا غور سے، کیوں ہنسی؟ بھائی یہاں ہے چیخی، تو ہنسنے میں اور چیخنے میں تردد ہوتا ہے. تو یقیناً جب انہوں نے، اب دونوں آیتوں میں تطابق، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو، یعنی موافقت کیسے ہوگی؟ جب یہ بشارت ملنے کے بعد وہ حیرت میں رہ گئی اور زور سے بولی، بلکہ تماچا بھی ماری، تو پھر دہیگت کیا؟ تو سنیے گا. جب فرشتے آئے بولے سلام، تو آپ نے کہا سلام. تو اس نے سنے کہ یہ دو دوست ہیں، ہے نا، وہ سن رہی ہے نا. وہاں تو اتنا بڑے پھیلنے محل نہیں ہوتے تھے. پھر کھانا پیش کیا تو کھاتے نہیں. اب یہ بھی پریشان، دیکھ رہی کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو دشمن. ہاں پھر بولے لا تخف بشرناہ بغلام. اس لیے وہ ہنسی. کس لیے ہنسی؟ کہ پہلے دوست تھے، پھر دشمن سمجھا، پھر فرشتے نکلے. ہنسے گی کہ نہیں ہنسے گی؟ اس لیے ہنسی. تو بشارت دینے پر نہیں ہنسی، بشارت دینے پر تو کیا حیرت میں رہ گئی. تو دونوں میں موافقت ہو گئی. تو سنے گا قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. بولے کہ اسی طرح تم بانجھ ہو، بوڑھی ہو، اسی حالت میں تم کو کوئی جوان بچی نہیں بنایا جائے گا. كذلك، اس لیے کہ وہ حکمتوں والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے. اور اس آیت میں تو بشارت بھی دی اسحاق و یعقوب. تو یہ ہم نے محنت کی ہے. کس کی؟ آپ کو تدبر کسے کہتے ہیں، اور ولیتذکر، نصیحت حاصل کرنا کسے کہتے ہیں. یہ ہے قرآن کا مقصد، تعلیمات قرآنی. باقی ہماری امت اس کو بھول چکی ہے. قرآن میں نہیں بھولی، قرآن سے بھولی ہوئی ہے. یہ خطرناک ہے. اس پیغام کو پہنچائیں. ہم کس سے؟ قرآن میں بھولنا عیب کی بات نہیں ہے. انسان بھول جاتا ہے، امام بھولتا ہے، نماز میں بھول جاتے ہیں، سورت یاد کے بھول جاتے ہیں. قرآن سے بھولنا خطرناک ہے. تو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم قرآن سے نہ بھولیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری دستگیری کرے. اچھا دعا کیجئے، چونکہ ہمارے ایک عزیز دوست تھے ہمارے خاص، اور انجمن اسلام میں اختر سر آپ لوگ نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں ہمارے حضرات. تو ہمارا دونوں کا اچھا تعاون رہا تھا. تو ان کی بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے شفائے عاجل عطا فرمائے، اس کو صحت دے،
تاکہ اور اس کے اعضاء سے ہر وقت تک مرتے وقت تک استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی تو 1.5 صفحہ ہے انشاءاللہ، قصے ہی سننا ہے مگر قصہ نہیں سننا ہے. جی دین اللہ کو جانتے تھے کہ یہ استحضاء کر رہے ہیں. جی اسی طرح ہم سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں کہ منافق کہہ دیا گیا، ان تک کو نہیں پتا تھا کہ منافق ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی جہاں روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ججمنٹل ہو کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ایسے پوچھ رہا ہے یا ایسے کر رہا ہے تو یہ کافر ہو گیا، جانوری ہو گیا، منافق ہے. یہ اس طرح کے القاب دینا یہ کیا صحیح ہے؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا رویہ اس طرح اپنانا چاہیے اپنے کو؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ یہاں جاؤں قانون قلیل مجھے نہیں ہوا یہاں جاؤں کے حوالے سے کہ کیا بھوک کا آپ نے بتایا تو کم کھاتے ہیں، تو کیا وہ بھوک کی وجہ سے یعنی آنکھ نہیں لگتی کیا، بھوک سے کیا تعلق ہے؟ جی 2 سوال بھی ان کے. اصل ان کا اہم سوال یہ ہے، پہلا کیا جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، بہت اہم سوال ہے یہ. اور اسی کو ہم نے تھوڑا بیان کیا اس میں کہ نفرت جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نفرت پورے قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی. یہ چونکہ اللہ کو معلوم تھا، جیسے کہ یؤفک من افک ازل سے کہا، اس کی دستگیری اللہ کیا کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جواب دیا. مگر ہمیں پورے قرآن کو سمجھنا ہے. تو ہم لوگوں میں عادت کیا ہوئی ہے کہ ایک آیت کو لے کر ہم بس یہی دین ہے، یا ایک حدیث مل گئی نا یہی دین ہے، ساری حدیث کو چھوڑتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث ہے کسی بدعتی کی عزت نہیں کرنا چاہے، اچھا بس یہی معلوم آپ کو. ان کے مثال دے رہا ہوں، یہی حدیث ملی آپ کو، آپ کے بہن کا بیٹا بدعتی ہے، آپ اس سے الفت محبت سے پیش نہیں آئیں گے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اب حدیث مشہور ہو گئی. تو حدیث کو کھوج کرنا ہے، قرآن سے جڑیے، بتائے قرآن میں کہاں ہے، اس لیے میں نے زور دیا. تو کوئی جیسے آپ نے کیا کہا، کوئی منافق اور کیا مشرک، بھائی نفرت کسی سے نہ کریں. پڑوس میں مشرک ہے، کٹر کافر ہے، جو بھی ہے، یہ اس کی کٹری اور عنید اور معتد اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں. ہم اس پر کوئی فتویٰ نہ دیں، ہم اس سے الفت سے ملے. اس لیے وہ 4 جو لوگ ہیں نا، انہوں نے جو ہندوستان میں کام کیا ہے، آپ ان کو دیکھیں پڑھیں. مگر یہ کہ وہاں وہ صوفیت ہے، اس لیے اب تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو آپ یہ پیغام سن رہے ہیں نا کہ جب حدیث آپ کو کوئی ملے، کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے. بھائی دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو حق پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ حق پر ہیں اور دوسرے باطل پر ہیں، تو آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ باطل پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے نہیں آئے. کوئی علماء کو خارج کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، کوئی فلاں جماعت سے نفرت کرتا ہے، کوئی فلاں مذہب سے نفرت کرتا ہے. اس کا مطلب آپ خود باطل ہیں. اگر آپ سچے پکے ہیں تو کسی سے نفرت نہ کریں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ میرا پیغام ہے. آج تک آپ نے سنا، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. اگر یقیناً وہ غلطی پر ہے تو اسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اسے چائے پلائیں، اس کی چائے پئیں تو محبت بڑھے گی نا. ہاں، اور اسے سمجھائیں. اب نفرت. اچھا دوسرا سوال آپ کا، جی یحجؤون، یہ اصل میں ہم نے سمجھانے کے لیے کہا. حقیقت میں اس وقت جو ہے رات کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا جاتا تھا. لیکن یہ چونکہ میرا تجربہ میں نے بتایا، کیونکہ جس وقت اذان ہوتی ہے نا فجر کی 4، مسجد میں امام صاحب غائب، ہم جا رہے ہیں کچھ نہیں، امام ہی غائب. ایسا کیوں؟ اچھا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ بیل رکھتے ہیں، بھائی آپ 11 بجے کھانا کھائیں گے، 2 پراٹھے تو سو جائیں گے، تو نیند میں ہی بیل بند کرتے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد ہو
اچھا، تو یہ اس لیے ہم نے ایک تجربے کی بات کہی تھی، اس لیے کیا کریں، آدھا پراٹھا کھائیں، دیکھیے آنکھ کھلے گی. یہ ہم نے کیا اس کو کہتے ہیں، تجربہ کہتے ہیں نا، تجربے کی بات بتائی تھی. یہ بھوک کے معنی آپ کو ہاں جی، کیا بھوک، پیٹ خالی ہوگا تو آپ کے نعرے میں آپ کھلے گی کیا، آپ کھلتے کچھ کھائیں گے کیا، یہ سوال ہے. بھوک کوئی پیٹ میں آپ کو کچھ ہوگا کیا اٹھ جائیں گے، ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے بھوک سے انسان اٹھتا نہیں ہے، یہ تو آپ کم کھائیں تھوڑا کھائیں تو ضرور آنکھ کھلے گی، بس سمجھے نا. پہلے محسنین کا جو ذکر آیا وہ بھوک کا ذکر نہیں. ہاں اس میں بھوک کا ذکر نہیں ہے، وہ محسنین نیکوکار یہودیون یعنی کم سوتے ہیں. تو کم سونے کا طریقہ کار ہم نے بتایا، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے نا، 12 بجے ہمارا جو عشاء ہوتی ہے، عشاء کی کھانا ہوتا ہے، تو ہم اٹھ نہیں سکتے. کہ اسکیم ایک طریقہ بتایا تھا اور کچھ نہیں. چلیے بہت ماشاءاللہ. اور کچھ سر ایک سوال یہ تھا جی. کہ جو بات چیت فرشتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جی. لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں سامنے ہی ہیں. ہاں جبکہ معلوم کہ غیر مرد ہے اور جو بستی میں نئے ہیں، تو ان کا سامنے آ جانا فرشتے ظاہر ہونے کے بعد سامنے آئے یا پہلے سے سامنے آئے؟ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سامنے ہی ہیں. تو کیا اس وقت عورت کا بے پردہ ہونا تھا یا کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں بات. جی، ان کا سوال آپ سنیں. مطلب ہے کہ وہ لوگ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی سارا انہوں نے دیکھے کیسے. دیکھیے جس دنیا میں آپ ہیں ہم بھی اسی دنیا میں. جب ہم نکلتے ہیں نا، ساری عورتیں ہمیں دیکھتی ہیں، ساری بلڈنگ کی خواتین ہمیں جانتی ہیں کہ ہم کون ہیں. باہر آنے کی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے تجربہ کیا ایسا؟ آپ جب جائیں گے نا تو ساری عورتیں دیکھتی ہیں کہ الیاس صاحب آ گئے. نہیں، یہی تو پہلے تو تجربہ. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے. جی ساری خواتین جانتے ہیں. تو سنیے گا، سنیے یہ طریقہ کار کیا ہے بھائی. حضرت سارا وہ کوئی باہر نہیں آئی تھی، وہ باہر نہیں آئی تھی. بھائی مہمان آئے تو معلوم ہونا چاہیے نا مہمان کون ہے، تاکہ ان کی خاطر کی جائے. تو وہ سن رہی ہیں اندر سے. کیا کر رہی ہیں؟ سن رہی ہیں. میں نے تو آج کل کا ہمارا زمانہ بتایا کہ دیکھ رہی ہیں. تو وہ کیا سن رہی تھی. پھر یہ آئے اور جب سن رہی تھی، جب انہوں نے کہا کہ لا تخف، تو پھر باہر آ گئی. تو ایسا کوئی تضاد نہیں. بہرحال سوال آپ نے بہت اچھا کیا. تو بہرحال یہ شبہ نہ رہے، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بے پردے کا مسئلہ نہیں تھا. وہ سن رہی تھیں اور وہاں پر کیا ہے، چھوٹے سے مکانات ہوتے تھے اور پردے ہوتے تھے. چلیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. جی جی، یہ دوسرا واقعہ ہے ان کا واقعہ. جی ان کے بعد کا سوال، بعد کا واقعہ ہے. جی یہ 100 سال کی عمر تھی دونوں کی، تقریباً 199. بالکل صحیح ہے بات. چلیے سبحان اللہ.